الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب الاعتكاف وقيام رمضان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ روزے کا باب چل رہا تھا، اس سے فراغت کے بعد فرض اور نفلی روزوں سے کے بیان سے فراغت کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے اس کی بڑی مناسبت ہے۔ یہ اعتکاف کا باب اور رمضان کی راتوں میں قیام کا باب۔ روزے میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے واجب روزہ اور سب سے اہم فرض اور واجب روزہ کون ہے؟ رمضان کا، جو اسلام کا ایک رکن ہے۔ نماز، زکوٰۃ اور روزہ، حج، یہ چار ارکان، اور پانچواں پہلا جو رکن ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد پہلا نماز 5 وقت قائم کرنا، زکوٰۃ دینا مال کی، اگر اللہ نے مال دیا ہے اس میں زکوٰۃ فرض ہے تو، اور اس کے بعد 1 مہینے کا ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، اور پھر حج، اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو حج بیت اللہ کرنا۔ تو روزہ رمضان کا اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسلام کے واجبات اور فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اس کے ذکر کے بعد آئے ہیں اعتکاف کے مسئلے پر اور رمضان کی رات میں قیام کے مسئلے پر۔ تو رمضان کا قیام ظاہر ہے کہ رمضان ہی سے متعلق ہے، جیسے روزہ رمضان میں فرض ہے، فرض روزے کا تعلق ماہ رمضان سے ہے، اسی طریقہ سے تراویح کا تعلق بھی ماہ رمضان سے ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ روزہ فرض ہے اور تراویح، جس کو قیام اللیل کہیے، تہجد کہیے، تراویح کہیے، یہ سنت ہے، باعث ثواب ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھے تو ثواب سے تو محروم ہی ہے لیکن گنہگار نہیں ہے، لیکن روزہ تو فرض ہے۔ تو اس لیے قیام رمضان کا تعلق روزے سے تو بہت گہرا ہے، کہ روزے کا تعلق بھی رمضان کے دنوں سے ہے، اور قیام کا تعلق، تراویح کا تعلق رمضان کی راتوں سے۔ رہ گیا اعتکاف، تو اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں، اعتکاف کا لغت میں عربی زبان میں معنی ہے کسی چیز کو لازم پکڑنا، کسی جگہ میں اپنے آپ کو باقی رکھنا، سمجھا؟ جیسے بت پرست بتوں کے سامنے پلتھا مار کے بیٹھ جائے کہ اب یہاں سے ہم کو اٹھنا نہیں ہے، تو اسی طریقے سے جو معتکف ہوتا ہے ہمارے یہاں، وہ ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر کو، مسجد کو لازم پکڑتا ہے کہ اب ہم کو یہاں رہنا ہے۔ اب چاہے جو بھی نیت ہے اس کی، 1 دن کی ہو، 2 دن کی ہو، مگر یہ ہے کہ اس 2 دن میں ہم عبادت کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں گھیرے رہیں گے، سمجھا؟ مسجد ہی میں قیام کریں گے، مسجد کو لازم پکڑیں گے، یہاں سے جائیں گے نہیں، اور اس درمیان میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ اسی کا نام اعتکاف ہے، کسی جگہ کو لازم پکڑنا کہ وہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ یہ آپ غیر رمضان میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جیسے کہ منت مانے کہ اگر ایسا ہوا تو میں 1 رات مسجد حرام میں جا کر اعتکاف کروں گا، تو واجب ہوگا اس کے اوپر کہ جس کام پر اس نے اپنے معاملے کو معلق کیا ہے، ایسا اگر ہو گیا تو ایسا کروں گا، اگر اللہ نے ویسا کر دیا تو اس کو جانا پڑے گا مکہ، اور 1 رات وہاں اس کو اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ یہ بہرحال عبادت ہے۔ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، یا ایسے ہی اگر آپ کی طبیعت ہو کہ آج دن بھر ہم اپنے آپ کو مسجد میں روکیں گے، اعتکاف کی نیت سے آپ بیٹھ گئے کہ کل ہم صبح فجر کے بعد سے لے کر کے مغرب کے وقت تک ہم مسجد ہی میں رہیں گے،
بچوں سے کہہ دیا کہ ناشتہ کھانا میرا یہیں بھیج دینا، لیٹرین باتھ روم میں ہم یہی استعمال کریں گے، یہی نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار میں دعا میں مشغول رہیں گے، کل ہم دنوں کا اعتکاف کریں گے مسجد میں، وہ بھی اعتکاف ہے۔ اور جو اصل اعتکاف ہے، جو مسنون ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ ہے رمضان کے آخری عشرے کا 10 دن کا اعتکاف، سمجھا؟ 10 دن میں اپنے آپ کو مسجد میں روکے رکھتے تھے، مسجد کو لازم پکڑتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے، ذکر و تلاوت کر سکے، دعا کر سکے۔ اور یہ ساری کوشش ہوتی تھی رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے۔ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو بتایا گیا کہ جس چیز کی آپ کو تلاش ہے وہ آگے، پھر بیچ والے 10 دن کا اعتکاف کیا، مسجد میں ٹھہرے رہے۔ اعتکاف یا مسجد میں ٹھہرنا عبادت کے لیے، تو پھر آپ کو کہا گیا کہ جس چیز کی تلاش ہے وہ آخر میں، تو آپ نے کہا کہ جس کو اعتکاف کرنا ہو وہ رمضان کے آخری عشرے کا، آخری دہے کا، آخری 10 دن کا اعتکاف کرے۔ 20 رمضان گزر گیا، مغرب کے وقت مسجد میں داخلہ ہو جائے، اور اس وقت سے لے کر کے چاند نکلنے تک اپنے آپ کو مسجد میں رکھے عبادت کی نیت سے۔ اب اس میں جو کچھ مسائل ہوں گے اعتکاف کے وہ تو آئیں گے اپنے وقت پر، لیکن ابھی جو ہے یہ جو عنوان لگایا ہے اس کا معنی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اعتکاف کا کیا مطلب ہے۔ تو اعتکاف سمجھ گئے، کسی جگہ کو لازم پکڑنا، کسی جگہ پر اپنے ٹھہرنے کی نیت کرنا، اور یہاں مراد ہے کہ مسجد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص دنوں کے لیے، جتنے دن کی آپ نے نیت کی ہے اتنے دنوں کے لیے مسجد کو لازم پکڑنا تاکہ عبادت کر سکے۔ یہ ہے اصل میں سنت، مستحب، اگر نہیں کرتے تو گناہ نہیں، لیکن ہاں جب منت مان لیں گے تو واجب اور فرض ہو جائے گا کہ یا اللہ اگر ایسا میرا ہو گیا تو ہم 2 روز مسجد میں اپنے آپ کو 48 گھنٹہ مسجد میں اعتکاف کے لیے کی نیت سے رکیں گے اور تیری عبادت کریں گے۔ تو اگر وہ کام اللہ نے کر دیا، ہو گیا آپ کا کام، آپ کی مراد پوری ہو گئی، تو یہاں پر اعتکاف کرنا آپ کے لیے فرض اور واجب ہو جائے گا۔ جو عبادت کے سنت اور مستحب ہے، لیکن چونکہ آپ نے منت کر کے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ منت نظر کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز لازم نہیں تھی اس کو آپ نے لازم کر لیا، ایک شرط لگا دیا کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم یہ کریں گے۔ تو اگر اللہ نے وہ کر دیا تو قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا نُذُورَكُمْ، اپنی نظر کو پوری کرو۔ تو اعتکاف اصل میں سنت ہے، لیکن جب آپ نظر مانیں گے اور نظر کی پورتی کرنا پڑے گی تب پھر وہ واجب اور فرض ہو جائے گا۔ تو آپ اعتکاف کا معنی سمجھ گئے، وہ بھی اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے لیلۃ القدر پانے کے لیے، کہ مسجد میں رہیں گے، 10 رات قیام کریں گے، تہجد پڑھیں گے، ذکر و دعا میں رہیں گے، مسجد میں رہیں گے، دن میں رات میں عبادت کریں گے تو انشاءاللہ لیلۃ القدر مل جائے گی، جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ ہو۔ اور رات میں رمضان کی راتوں میں قیام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت عام طریقے سے پڑھتے تھے، 8 رکعت سنت تراویح کی نیت سے، تراویح کی نیت سے، اور 3 رکعت وتر، اور کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات میں 13 رکعت بھی ثابت ہے، تب جا کے تو 11 اور 13 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز ثابت ہے، چاہے رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو، حدیث آ کی۔ اس سے زیادہ نہیں، 20 رکعت جو تراویح لوگ پڑھتے ہیں اس کا ثبوت صحیح حدیث سے نہیں۔ اب آئیے حدیث دیکھیے، اعتکاف کا ذکر بھی آئے گا۔ پہلی جو حدیث لائے ہے وہ قیام رمضان کی رات میں قیام کرنا، یعنی نفل پڑھنا، حافظ کے پیچھے جو ہم تراویح پڑھتے ہیں اس کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا، یعنی رمضان کی راتوں کا قیام کیا، قیام کرنا مطلب نفل پڑھا، رمضان کی راتوں میں نفل پڑھا، جس کو تراویح کہتے ہیں ہمارے یہاں عام اصطلاح میں، 2 رکعت پڑھ سلام پھیرتے ہیں، تو اسی کو قیام کہتے ہیں۔ اور سیام کہتے ہیں رمضان کے دن کے میں روزے کو، تو سیام اور قیام۔ تو جس نے رمضان کا قیام کیا، یعنی مہینے رمضان کا رات میں قیام کیا، نفل پڑھا، تراویح پڑھی، مقصد کیا ہے اس کا؟
علت کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ ایماناً و احتساباً، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، نہیں کہ سب لوگ پڑھ رہا ہے تو لوگ کیا کہے گا، طبیعت نہیں کر رہی ہے، لیکن جتنے کھڑے ہو گئے، اور کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تو پھر کوے کی طرح چوچ مارا، جلدی 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 جلدی۔ بعض مساجد کے ائمہ جو ہیں اس طریقہ سے قرآن پڑھتے ہیں، 3 رات میں ختم کرنا ہے، 1 رات میں ختم کرنا ہے، 5 رات میں قرآن ختم کرنا ہے، سمجھا کہ تو کیا پڑھتا ہے کیا سمجھتا ہے وہی جانے گا، عوام کو تو سمجھ میں آتی نہیں۔ رکوع سجدہ دھڑا دھڑ کر رہا ہے، لگتا ہے کہ مرغی کوے کی چوچ مار رہا ہے، گرا اٹھا گرا اٹھا گرا اٹھا، اطمینان نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں۔ اور ہم اگر پڑھ رہے ہیں تو حارجی پڑھ رہے ہیں، طبیعت کا میلان نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں ہے، محبت الہی کے ساتھ ثواب کی نیت سے نہیں کر رہے ہیں، ایک رسم نبھا رہے ہیں کہ لوگ کیا کہے گا، جا رمضانوں میں نماز پڑھو، تراویح پڑھو، بڑے ثواب کی نیت سے کہ ثواب ملے، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، یعنی اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، خلوص اور للہیت کے ساتھ کہ اللہ راضی اور خوش ہو اور ہم کو ثواب ملے۔ اس لیے اگر آپ کرتے ہیں قیام رمضان ایماناً و احتساباً، یہ مفعول لہو ہے، علت اور غایت کو بتا رہا ہے، کیا مقصد ہے؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی طلب میں جو کوئی رمضان کی رات میں قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، بخاری مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ۔ یہ لفظ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بڑے اور چھوٹے سارے گناہ، لیکن ایسا نہیں ہے، مراد ہے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوئے ہیں وہ، بڑے گناہ ہمیشہ یہ بات کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ بڑا گناہ جیسے چوری کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، اس طرح کا خیانت کرنا، کسی کو ٹھگنا، دھوکہ دینا، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ بڑا گناہ وہ جس کے کرنے پر قرآن حدیث میں لعنت آئی ہے، کہا گیا کہ ایسے آدمی پر اللہ کا غضب ہو، اللہ کی لعنت ہو، ایسا آدمی جہنم میں جائے، یا جس کام کے کرنے والے پر شریعت نے سزا رکھی ہے۔ ایسے تمام کام بڑے گناہ ہوتے ہیں، وہ سچے دل سے توبہ کرنے سے معاف ہوگا، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹو، یا اللہ جو ہو گیا اس کو معاف کر دے۔ ہم بہت نادم ہیں، شرمندہ ہیں، جس گناہ پر ہو اس گناہ کو چھوڑو پہلے، اس کے بعد جو ہو گیا ہے اس کے اوپر ندامت اور شرمندگی کا اللہ کے سامنے اظہار کرو، اور تیسری شرط یہ کہ عزم اور ارادہ پکا کرو کہ دوبارہ نہیں کرو گے، اور اگر بندے کا حق مارے ہوئے ہو تو توبہ کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا حق واپس کر دو، اس سے بھی معافی مانگ لو، اللہ سے بھی معافی مانگ لو، سمجھ لیں۔ تو بڑا گناہ توبہ سے معاف ہوتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے، روزہ رکھنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، وضو کرنے سے، رمضان کے اندر قیام کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑے اور چھوٹے گناہ کے لیے جو قید لگائی وہ اس لیے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن ما اجتنبت الکبائر، کہا 5 وقت نماز ہے اور جمعہ تک اور رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بشرطے کہ بڑے گناہ سے بچا جائے۔ جب فرض نماز کے درمیان میں، ظہر عصر کے درمیان میں جو گناہ ہوں گے، نماز اس کا کفارہ بنے گی، کب؟ جب کہ بڑا گناہ نہ ہوا ہو، تو چھوٹے گناہ، تو جب فرض نماز چھوٹے گناہ کا کفارہ ہوگی تو یہ تو نفل ہے، یہ کیسے بڑے گناہ کا کفارہ ہو جائے گی جبکہ اس کا درجہ کم ہے فرض سے؟ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ صدقہ، خیرات اور عبادات یہ سب چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے، بڑے گناہ کے لیے آپ کو سچے دل سے توبہ کرنی ہوگی، جیسا کہ آپ نے سنا۔ تو جہاں بھی آوے کہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو عاشورہ کا روزہ رکھے اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوئے،
جو عرفہ کا روزہ رکھے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے، ایک پچھلے اور ایک آئندہ سال کے گناہ۔ وہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو انسان سے چلتے پھرتے ہو جاتے ہیں۔ کسی پر نظر پڑ گئی، چاہت کی نظر سے کسی کو دیکھ لیا، کوئی غلط چیز چھو دیا، سمجھا کہ نہیں، اس طرح کی چیزیں۔ بہرحال تو قیام رمضان کی فضیلت آپ نے سن لیا کہ جس نے رمضان میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے قیام کیا، تراویح پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جو ہوئے ہیں اللہ معاف فرمائے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آگے دیکھیے، رمضان کے اندر بھی جو آخری عشرہ ہے، 10 دن، لاسٹ والا جو 10 دن ہے، وہ بہت برکت والا ہے، کیونکہ اسی میں وہ رات پوشیدہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ تو اس رات کے لیے تو قرآن میں ایک سورت ہی اتری ہے، سورۃ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اب پھر اللہ جواب دے رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ ایسا جس میں لیلۃ القدر نہ ہو، یہ 1 سال کا لیلۃ القدر پانا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ سال میں 12 مہینہ ہوتا ہے، 1000 مہینہ کو 12 سے ڈیوائڈ دے دیجیے، 84 سال سے زیادہ کی مدت ہوگی۔ 84 سال سے زیادہ کی مدت ہوگی۔ اتنی عمر بہت سے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں کو، شاید 2% آدمی کو بھی نصیب ہوتی ہوگی 84 سال کی عمر کی نہیں، سمجھا؟ وہ عبادت کا ثواب ملتا ہے لیلۃ القدر 1 سال میں پڑے گی، اور وہ آخری عشرے میں 21 سے لے کر کے 29 تک میں پوشیدہ ہے، اور اس میں بھی جو تعاقرات ہے 21، 23، 25، 27، 29 اس رات میں ہے۔ تو آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا بڑا اہتمام کرتے تھے، کمر کس لیتے تھے، ازار باندھ لیتے تھے کس کے۔ ازار باندھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف میں ہوتے تھے، مسجد میں آ جاتے تھے، بیوی سے الگ ہو جاتے تھے، کیونکہ اعتکاف کی حالت میں بیوی سے ملاقات کرنا جائز نہیں ہے، انہیں اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ یا کمر کس لینے کا مطلب کہ عبادت کے لیے چاک چوبند ہو جاتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کمر کس لو اس کام کے لیے کمر کس لو، یعنی پورے طور پر مستعد ہو جاؤ، تو پورے طور سے مستعد ہو جاتے تھے، تیار ہو جاتے تھے۔ حدیث دیکھیے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر ای العشر الاخیرة من رمضان شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، متفق علیہ۔ 3 باتیں بتاتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عشرہ داخل ہو جاتا، عشرہ داخل ہوتا یعنی مراد ہے آخری عشرہ، آخری 10 دن، 20 دن جب گزر گیا، آج مان لیجیے کہ 20 تاریخ تھی، تو مغرب کے وقت سے تاریخ بدل جاتی ہے، اسلامی کیلنڈر میں تاریخ بدل جاتی ہے۔ جیسے کہ آج منگل کا دن تھا، تو اب جو یہ رات جو ہے یہ کون سی رات کہلاوے گی؟ بدھ کی رات۔ اور آج مان لیجیے کہ 30 تاریخ یہاں تھی، تو اب جو کل ہے، تو اب 30 سے آگے کا تو چاند کا مہینہ ہوتا نہیں ہے، تو کل جو ربیع الاخر ہے، ربیع الاول ابھی گزرا، ربیع الثانی یا ربیع الاخر کی گویا کہ پہلی رات ہوئی، تو سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی 20 تاریخ آپ کی نکل گئی۔ اب جو سامنے رات ہے، یہ رات ہوئی 21ویں کی، اور کل جو دن ہوگا، صبح فجر کی اذان، تو 21ویں کا دن شروع ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے آپ، جب آخری عشرہ داخل ہوتا۔ عشرہ داخل کب ہوتا ہے؟ سورج ڈوبنے کے بعد۔ تو جب 20 تاریخ ختم ہو گئی اور تمہارا مغرب ہو گیا، اذان ہو رہی ہے، تو اب گویا کہ آپ آخری عشرے میں داخل ہو گئے، کیونکہ یہ رات جو ہے کل کے دن سے کتابیں ہیں، سمجھے نا؟ کل آنے سے پہلے رات آتی ہے، اور ہماری تاریخ بدل جاتی ہے سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ہی، اذان کے ساتھ ہی۔ تو آخری عشرہ ہمارا 20 تاریخ کو گزرنے کے بعد جیسے مغرب ہوگا، ہم آخری عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 تاریخ کو گزار کے مغرب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو جاتے تھے۔
اور اس میں کیا فرماتی ہیں کہ عبادت کے لیے شد مئزرہ، اپنے ازار کو کس لیتے، اپنی لنگی کس لیتے، سخت باندھ لیتے۔ اس کا دو معنی بتایا نا کہ لنگی باندھ لینا، گویا بیوی سے علیحدگی اختیار کر لیتے 10 دن کے لیے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے چاق چوبند ہو جاتے، تیار ہو جاتے۔ دونوں معنی صحیح ہے، کیونکہ آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تو بیوی سے تو الگ ہونا ہی ہے، اور اعتکاف مسجد میں کرتے تو 24 گھنٹہ مسجدیں میں رہنا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے۔ تو عبادت کے لیے گویا کہ انجوائے کے لیے نہیں کہ سو رہے ہیں، کہ وہ خیمہ بنائے ہوئے ہیں، گرائے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، اب موبائل سے کھیل رہے ہیں، تو اسی کام کے لیے تھا تو گھڑے پہ رہتے آپ، مسجد میں کیا کے لیے آئے؟ موبائل لے کے آتا ہے۔ ہم ہمیشہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، آپ یہ بند کر دیجیے، گھر میں چھوڑ دیجیے موبائل۔ اگر کہیں سے فون آئے گا کہہ دے گا بچہ کہ ابا اعتکاف میں بات نہیں کر سکتے، بند کر کے گئے، سوئچ آف کر دیجیے۔ لیکن نہ، وہ رہے گا، ہر کال کو اٹینڈ کرے گا، ہر میسج کا جواب دے گا، اکثر وقت لگا ہوا ہے اسی میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے دنیا سے کٹ چھٹ کر کے تم آئے ہو مسجد میں اللہ سے خلوت کرنے کے لیے، تنہائی ہے اللہ سے، تم ہو، تمہارا رب ہے، اس چادر کے اندر جو گھیرے ہوئے ہو، کیا کہتے ہیں ہم لوگ یہاں وہاڑ گھیرنا، جو وہاڑ گھرے ہوئے چادر جو گرائے ہوئے ہو، عصر اذان ہوتی ہے تو اسی میں سنت پڑھتے ہو، جماعت کے لیے آتے ہو، اور پھر گھس جاتے ہو اسی میں، یہ اللہ سے تنہائی ہے تمہاری، کہ جاؤ اس میں سنن و نوافل کثرت سے پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و دعا کرو۔ تو کمر کس لیتے آخری عشرے میں، عبادت کے لیے چاق چوبند ہو جاتے۔ وہ احیا لیلہ، اور پوری پوری رات عبادت میں آخری عشرے کی جاگتے، کبھی بھی پوری رات نہیں جاگتے سوائے اس 10 دن کے، سوتے جاگتے، بستر پر رہتے، بیوی سے ہم بستر ہوتے، غسل کرتے، مصلی پر رہتے، لیکن یہی آخری عشرہ ہوتا تھا جسے پوری پوری رات آپ عبادت میں جاگتے۔ اب کوئی کہے کہ افطار کرتے تھے، سحری کرتے تھے، پیشاب پخانہ کی حاجت تھی، وضو کرتے تھے، تو یہ سب تو اسی میں داخل ہے نا، جگنے ہی میں عبادت میں داخل ہے، مطلب ہے کہ سوتے نہیں تھے، اور فجر کی نماز کے بعد کوئی ذکر و اذکار کے بعد دن کے کسی حصے میں کچھ سو لیا، لیکن یہ کہ آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ، پوری پوری رات جاگتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے بیوی بال بچوں کو بھی جگاتے، اپنی بیویوں کو بھی جگاتے کہ آخری عشرے میں عبادت کرو، لیلۃ القدر کو پانے کی جستجو کرو، جبکہ دوسرے دنوں میں بیوی کو نہیں جگاتے، صرف جب آخری وقت ہوتا فجر کا تو اس کو اٹھاتے۔ اماں عائشہ کہتی ہے کہ وتر پڑھا، نہیں پڑھا تو وتر پڑھ لو، لیکن اس عشرے میں خاص طریقے سے بیوی بچوں کو عبادت کے لیے آمادہ کرنا چاہیے۔ رمضان کا آخری عشرہ، تو رمضان بہت فضیلت کا دن ہے، اور اس میں بھی جو کریم دن ہے وہ آخری 10 دن ہے، اس کا بہت لحاظ کرنا چاہیے۔ تو 3 چیزوں کا ذکر آیا کہ کمر کس لیتے، یعنی بیوی سے علیحدہ ہوتے، یا عبادت کے لیے چاق چوبند ہو جاتے، پوری پوری رات عبادت میں جگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ جگاتے، متفق علیہ۔ وعنہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ، متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرنے کا ارادہ کرتے، یعنی نیت کرتے، ارادہ کرتے دل کی نیت کو، جب آپ کے جی میں ہوتا، من میں ہوتا، آپ کی نیت میں ہوتا کہ اعتکاف کرنا ہے، اور ہمیشہ اعتکاف کرتے ہیں کہ ایک آدھ سال ایسا ہوا کہ آپ نے اعتکاف نہیں کیا، کانا فعل مضارع پر داخل ہے، کانا کی خبر ہے، فعل مضارع استمرار کا فائدہ دیتا ہے، کرتے، لگاتار اعتکاف کرتے، لیکن ہمیشہ کا معنی نہیں ہوتا ہے، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا ہے، جیسے کہ 1 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی کہ ہم بھی اعتکاف کریں گے، تو آپ نے ان کا بھی خیمہ لگوا دیا پیچھے سے۔ اس کے بعد ایک خاتون نے اور اجازت مانگی تو آپ نے اس کا بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ان کا بھی لگا دو۔ اب دوسری 2 بیویوں نے اور لگوا لیا، تو 4 خیمہ ہو گیا، ایک آپ کا ہوا تو 5 خیمہ ہو گیا اس میں۔ اب اس کے بعد اور بھی خواتین کو معلوم ہوتا، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو معلوم ہوتا
تو کہتی میرا بھی لگے، تو ایسے 9 بیویاں آپ کی تھی، 9 لگا لیتی، یا ایک آپ ہوتے 10، تو 10 خیمہ ہی مسجد میں ہوتا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسجد کا ایک بڑا حصہ خیموں ہی سے کور ہو جاتا۔ آپ نے کہا کہ یہ سب نیکی کے ارادے سے انہوں نے کیا ہے ایسا، ایک نے اجازت دیا تو دوسرے نے بھی ہم سے اجازت دیا، اور دوسری 2 نے دیکھا دیکھی کیا کہ وہ دونوں ہماری بہن جا رہی ہے سوکن، تو ہم کاہے پیچھے رہیں گے۔ آل بر عادتنا یا جوڑی دینا، کیا یہ نیکی کے ارادے سے آئی ہے؟ نہیں، نیکی کا ارادہ نہیں ہے، یہ دیکھا دیکھی ہے، سوکن کی ڈاہ میں ہے۔ آپ نے کہا میرا خیمہ توڑ دو، میں اس سال اعتکاف نہیں کروں، تو سارے خیمے توڑ دیے گئے۔ پھر آپ نے اس سال شوال میں اعتکاف کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جو کام ایک مرتبہ کر لیتے تھے اس کو ہمیشہ کرتے تھے۔ بہرحال وہ بھی حدیث شاید آئے، تو یہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے اعتکاف وہ جو حجرہ ہوتا بنا ہوا گھیرا ہوا، اس میں داخل ہوتے فجر کی بعد۔ لیکن جیسا کہ ابھی میں نے شروع میں گفتگو کیا ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے، اور آخری عشرہ شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد، تو مغرب کے بعد ہی مسجد میں داخل ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات مسجد کے اندر ہوتے، مختلف جگہوں پر ہوتے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ جو غرفہ بنا ہوتا کمرہ گھیرا ہوا، اس حصے کے اندر آپ داخل ہوتے۔ لیکن آخری عشرے کا مطلب ہے مغرب کے بعد۔ اور چنانچہ ایک سال خواب میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس سال خواب میں یہ بات دکھائی گئی کہ اس سال جو لیلۃ القدر ہوگی اس رات میں کیچڑ میں سجدہ کروں گا۔ تو مسجد جو تھی آپ کی وہ کھجور کے چھال اور پتوں سے چھائی ہوئی تھی، RCC چھت تو اس طرح کی تھی نہیں جو ہمارے یہاں ہے، گویا کہ بارش ہوگی اور مسجد ٹپکے گی، اور ٹپکے گی تو نیچے بالو اور ریت ہے، پتھر ہے، کنکڑی ہے، تو ظاہر ہے کہ کیچڑ ہو جائے گا۔ تو وہی رات ہوگی لیلۃ القدر۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کون سی رات تھی؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی اور ناک پر مٹی کا اثر دیکھا گیا۔ تو کہا کہ کون سی رات تھی؟ تو انہوں نے کہا لیلۃ 21، 21ویں کی رات تھی۔ 21ویں کی رات کون ہوئی؟ 20 کا دن گزار کے یہ رات، 21 تو کل شروع ہوگا۔ تو اگر کل فجر کے بعد داخل ہونا ہے اعتکاف کی جگہ میں تو رات گزر گئی، سمجھا نا؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ مغرب کی نماز مسجد میں ہو، 20 تاریخ کو 20 کا دن گزار کے روزہ مسجد میں کھولے، اور اس کے بعد پھر مسجد سے نکلنا نہیں، اعتکاف کی نیت سے اپنے آپ کو مسجد ہی میں رکھیے۔ البتہ وہ جو جاہے خاص ہے آپ کی، جو خاص جگہ ہے، اس میں فجر کی نماز کے بعد آپ اعلان ہو جائیے گا، تنہا ہو جائیے گا، پھر نماز کے لیے نکلیے گا، سمجھا؟ تو یہ ہے اعتکاف۔ تو کہتے ہیں کہ جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے معتکف میں خاص طریقے سے داخل ہوتے، باقی رات میں ہی داخل ہوتے مغرب کے بعد، اور پوری مسجد میں رہتے۔ وعنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے عز وجل نے، جو عزت والا ہے، جو بزرگی والا ہے، اس نے آپ کو وفات دے دی، یعنی موت کے وقت تک آپ اعتکاف کرتے رہے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ یہ حکم باقی رہا، آپ کی پوری زندگی منسوخ نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، اسی پر آپ کا انتقال ہوا۔ تو جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تک رہے باقی دین میں، وہ بعد میں منسوخ کینسل کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، تو یہ گویا کہ یہ حکم رہا باقی، موت تک آپ نے کیا۔ اور خود اس کے بعد یہ کہتی ہیں ام عائشہ کہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی، کہتے ہیں پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعتکاف ہو رہے ہیں۔ کہاں اعتکاف کرنا ہے؟ مسجد میں۔ اگر گھر میں عورتوں کا اعتکاف درست ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ سے اجازت لے کے مسجد میں خیمے کیوں لگواتی؟ گھر ہی میں سب ہوتی۔ گھر میں اعتکاف کرنے کے لیے جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، اگر اعتکاف جائز ہوتا تو اس میں اجازت لینے کی کیا بات ہے؟ مسجد میں خیمہ لگوایا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، بیوی کو شہوت کے ساتھ ٹچ مت کرو اعتکاف کی حالت میں، درا حال ہے کہ تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو، تو اعتکاف مسجد میں ہوگا۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ مکہ مدینہ
اور بیت المقدس کی مسجد میں ہوگا، کسی نے کہا صرف مدینہ کی مسجد میں ہوگا، کسی نے کہا صرف مکہ کی مسجد میں ہوگا، کسی نے اور کہا، لیکن بہتر یہ کہ جامع مسجد میں ہو، جامع مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تاکہ جمعہ کے لیے بھی اس کو باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن اگر جمعہ کی مسجد بہت دور ہے اور آپ کے لیے ہر وقت افطار کرنے کے لیے آنا، سحری کے لیے آنا مشکل ہے، اور کوئی آپ کے گھر میں ہے نہیں جو آپ کو دور تک کھانا پہنچا کے آوے، تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ یہ اچھا ہوگا کہ آپ اس مسجد میں اعتکاف کیجئے جس مسجد میں پانچوں وقت کی نماز ہوتی ہے با جماعت، اذان اور جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے یہ ہماری یہ مسجد ہے۔ کیونکہ جمعہ تو بیچ میں ایک ہی پڑے گا نا، 10 دن کے اندر تو کوئی ایک ہی جمعہ پڑے گا، 2 جمعہ تو پڑے گا نہیں، تو ایک دن نکلنا ہے جمعہ کے لیے، یہاں سے سیدھا جائے گا مسجد سے جمعہ پڑھے گا، جمعہ پڑھ کر کے آ کر کے پھر اپنے اعتکاف میں جا کے گھس سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر 2 جمعہ بھی ہوگا تو صرف جمعہ ہی کے لیے نہیں نکلنا ہے، 1 گھنٹے کے لیے نکلنا ہے، اور یہاں سے جائے گا اور پھر نماز پڑھ کر کے آ کر کے اپنے اعتکاف میں بیٹھ جائے گا۔ عام طریقہ سے ایک ہی جمعہ ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی 2 جمعہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو مسجد میں جہاں جماعت ہوتی ہے وہ شرط ہے، لیکن اگر جامع مسجد میں ہو جہاں جمعہ بھی ہوتی ہے، اگر وہاں ہو تو بہتر ہے، تاکہ جمعہ کے لیے بھی نکلنا نہ پڑے۔ اب آگے دیکھیے، وعنہا قالت کہتی ہیں کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علی رأسہ وهو فی المسجد فأرجلہ وکان لا يدخل البیت الا لحاجۃ اذا کان معتکفا متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، یہ چوتھی روایت آ رہی ہے ان کی، ابھی جو درس پڑھا اس میں چوتھی روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل کرتے تھے مجھ پر اپنا سر، یعنی میرے گود میں اپنا سر رکھ دیتے تھے۔ آپ مسجد میں اعتکاف میں ہوتے، اب مسجد اور حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں ایک چوکٹ، تو چوکٹ کے اس طرف گھر اور چوکٹ کے اس طرف مسجد، تو آپ مسجد میں ہوتے، سر رکھ دیتے گھر میں، سمجھا، وہ فی المسجد، آپ مسجد میں ہوتے اور میری طرف اپنا سر بڑھا دیتے۔ فأرجلہ، میں بال میں آپ کے تیل ڈالتی اور کنگھی کرتی، بال کو نرم کرتی، تیل ڈال کر کے ذرا سا سر سہلا دیا اور اس کے بعد کنگھی کر دیا۔ تو ایسا کرنا بھی جائز ہے اعتکاف کے حالت میں اگر ہو، تو صرف اگر بیوی کے گود میں سر رکھ دیا یا بیوی کا ہاتھ پکڑا یا بیوی نے آپ کا سر پکڑا تو اس سے کوئی حد نہیں، شہوت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اتنا بھر جائز ہے کہ اگر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ذرا سر دھو دیا اور کنگھی کر دیا تیل ڈال کے۔ کہتی ہیں کہ آپ مسجد میں ہوتے، سر گھر میں ہوتا۔ حضرت عائشہ بھی مسجد میں جا سکتی تھی لیکن نہیں جاتی تھی، اس لیے کہ ایک تو عورت ہے، مسجد میں دوسرے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ رکاوٹ رہی ہو، پاکی کے ایام نہ رہے ہوں، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، تو آپ نے ہی اپنا سر گھر میں ڈال دیا، دھڑ مسجد میں تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں کنگھی کرتی تھی آپ کی۔ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَتِهِ، اور گھر میں آپ داخل نہیں ہوتے تھے مگر ضرورت کے لیے۔ کون ضرورت؟ خاص ضرورت ہے، پیشاب پخانے کی، کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو قضائے حاجت کے لیے مسجد میں داخل، گھر میں داخل ہوتے تھے۔ مسجد میں لیٹرین نہیں تھی، اب تو اللہ کا فضل ہے کہ جہاں جہاں مسجد بنی ہوئی ہے سب میں لیٹرین ہے، غسل خانہ ہے، تو اب تو اس کام کے لیے بھی نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کھانے کے لیے نکلنا ہے۔ اور اگر گھر سے کوئی کھانا لا دینے والا ہے تو بہت اچھی بات ہے، تب اس کے لیے بھی نہ جاؤ، اور نہیں ہے کوئی پہنچانے والا تو گھر جاؤ، افطار کر کے آؤ، سحری کر کے آؤ، کھانا کر کے آؤ۔ ابھی نہیں کہ گئے ہیں تو کھا رہے ہیں، گپیا رہے ہیں اور دیر تک بات کر رہے ہیں، ضرورت پوری کیا، اس درمیان میں اگر کسی نے کچھ بات پوچھا تو جواب بھی دیا، کھایا، اور اس کے بعد فوراً کھانے سے فارغ ہوئے، اس کے بعد آپ نے جائے اعتکاف میں آ گئے۔ تو کھانا پینا بھی ہماری ضرورت ہی ہے، اگر کوئی نہیں کھانا پہنچا سکتا ہے تو کھانا جا کے آپ کھائیے گا، اور پیشاب پیخانہ کے لیے اگر مسجد سے باہر نکلنا ہے، انتظام نہیں ہے تو وہاں جا سکتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ بنیادی ضرورت کے لیے داخل ہوتی تھی، لیکن اب کوئی کہے کہ نہیں ہم جا رہے ہیں دکان چلا لیں گے 1 گھنٹہ، اس کے بعد آویں گے مسجد میں، اعتکاف بھی بیٹھے ہیں، دکان بھی چل رہا ہے، شام کا گلگلہ بیچیں گے، چائے بیچیں گے، اعتکاف ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کوئی کہے کہ اچھا جنازہ میں ہم چلے جائیں تب،
جنازہ تو ٹھیک ہے، عبادت ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ جائیے۔ بہت سے لوگ دوسرے لوگ ہیں جو معتکف نہیں ہیں، وہ جائیں گے، آپ مت جائیے۔ لیکن کوئی آپ کا عزیز و قریب بیمار ہے اور ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ وہ مر جائے گا، تو اگر آپ شروع میں یہ نیت کر لیجئے کہ اللہ ہم اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، اپنے دل میں ارادہ کیجئے لیکن فلاں ہمارا رشتہ دار بیمار ہے، اگر وہ مر گیا تو میں اس کے جنازے میں جاؤں گا، جب میں ایک دن اس کی عیادت کے لیے جاؤں گا۔ اگر یہ دل میں آپ نے شرط لگا لیا ہے، نیت کر لی ہے اور یہ شرط شروع میں لگایا ہے، تو آپ جا سکتے ہیں، آپ کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ سب نہیں کیا ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ لیٹرین کر کے آ رہے ہیں، مسجد میں انتظام نہیں ہے، گھر میں بھی انتظام نہیں ہے، باہر جانا میدان میں ہے، اب جا رہے ہیں، ادھر سے آ رہے تھے، کوئی آدمی راستے میں ہے کہ اس کا گھر ہے، کھڑے کھڑے پوچھے بھائی کیسے ہو، سنا ہے کہ بیمار ہے، اللہ شفا دے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باقاعدہ عیادت کے ارادے سے ہاسپٹل جانا، اس کے گھر جانا تو درست نہیں ہے، الا ہے کہ آپ پہلے شرط لگا دیجئے۔ آ رہے ہیں راستے میں جنازہ رکھا ہوا ہے، جنازہ پڑھا جائے گا تو آپ پڑھ لیجیے، الگ بات ہے، لیکن ارادے کے ساتھ آپ نہیں جا سکتے ہیں مسجد سے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، الا یہ کہ آپ پہلے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان یہ نیت کر لیجئے تو آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن کھانا پینا، پیشاب پخانہ، اس کے لیے شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو انسان کی حاجت ہے، فطری ضرورت ہے، اس کے بغیر کیسے رہے گا وہ۔ چلیے، تو کہتی ہیں اماں عائشہ کہ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، آپ گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر انسانی ضرورت کے لیے، اذا کان معتکفا، جبکہ آپ معتکف ہوتے تھے۔ متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک اور روایت ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ کہتے ہیں وہ عنہا قالت، کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، السنہ علی المعتکف، سنت ہے معتکف کے اوپر۔ اور جب کہے صحابی یا صحابیہ کہ سنت ہے تو وہ حکم میں ہوتا ہے مرفوع حدیث کے، سمجھا؟ کہتے ہیں کہ سنت ہے معتکف کے لیے کہ اللہ یعود مریضا، وہ کسی مریض کی عیادت نہ جائے، کرنے کے لیے نہ جائے، سمجھا نا؟ جیسے میں نے کہا نا کہ کسی مریض کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے نہ جائے۔ ہاں آ رہا ہے قضاء حاجت کر کے، اب گزرتے گزرتے اگر کسی کا حال اس نے پوچھ لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جا رہے ہیں چائے خانہ، چائے پینے کے لیے، پان کھانے کے لیے، نہیں اسے نہیں۔ اب تو ماشاء اللہ سب جگہ مہیا ہے، بڑے شہروں میں تو پورے آخری عشرے میں افطار، سحر، چائے، ناشتہ سب کا انتظام مسجد کی انتظامیہ کرتی ہے، اللہ کے نیک بندے دیتے ہیں آج افطار اور سحری میرے طرف سے ہوگا۔ اور جتنے لوگ آتے ہیں تہجد میں، تراویح میں، سب کے کھانے کا انتظام، 200 250 300 آدمی کا آج ہم دے دیں گے کھانا۔ اب جو خرچہ ہو، 25-50 ہزار جو لگے، بریانی بناؤ، افطار کا سامان کرو، چائے سب کے لیے دو، یا کئی لوگ شریک ہو گئے۔ خاص کر کے حیدرآباد وغیرہ میں تو خوب چلتا ہے، پورے ہفتے ہی دعوت چلتی ہے، گھر سے کسی کو کھانا لانے کی ضرورت نہیں۔ خیر ہے، تو کہتے ہیں کہ سنت معتکف کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے نہ جائے، ولا یشہد جنازۃ، اور کسی جنازے میں حاضر نہ ہو، مگر آپ کو جیسا کہ کہا کہ اگر پہلے سے اس نے شرط لگا رکھی ہے یا شرط کر رکھی ہے تو جا سکتا ہے۔ ولا یمس امرأۃ، کسی عورت کو نہ چھوئے، مس سے مراد ہے جمع، مجامعت، کیونکہ اس سے اعتکاف آپ کا باطل ہو جائے گا۔ اور بغیر جمع کے صرف چھونا، اگر وہ بھی شہوت کے ساتھ ہے تو یہ بھی حرام، اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ لیکن ایسے ہی نارملی اگر چھوا، بیوی آئی ملاقات کرنے کے لیے، جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے سب سے ملاقات کرنے کے لیے آئی، کچھ دیر بات کیا، جب وہ جانے لگی تو آپ نے کہا چلو دروازے تک تمہارے چھوڑ دیتے ہیں، رات کا وقت ہے۔ یا اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ نے سر رکھ دیا اور وہ آپ کا سر پکڑ کر کے تیل اور کنگھی کر رہی تھی، تو اس طریقے سے انہوں نے آپ کے سر کو چھوا، یا آپ نے کیا بھی جسم ان کے جسم پر رہا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو عورت کو نہ چھوئے، ولا یباشرھا، اور اس سے چمٹے نہیں، مباشرت نہ کرے، یعنی ہم بستر نہ ہو، اور شہوت کے ساتھ اس کو نہ چھوئے۔ ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد له منہ، اور کسی ضرورت کے لیے مسجد سے نہ نکلے مگر وہ جو بنیادی اور اہم ضرورت ہے اس کی، جس کے لیے اس کو نکلنا ہی ہے، سمجھ گئے نا؟ پیشاب اور پخانے کی حاجت کے لیے اگر لیٹرین کا انتظام نہ ہو تو سب الحمدللہ وہ سب بھی سہولتیں ہو گئی۔ ولا اعتکاف الا بصوم، اور اعتکاف نہیں ہے مگر صوم کے ساتھ، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ صحیح دلیل یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی
کہ وہ ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کریں گے، آپ نے کہا کر لیجیے، سمجھا نا؟ لیکن عام طریقے سے جو اعتکاف رمضان میں ہوتا ہے اس میں لوگ روزے سے ہوتے ہیں، لیکن روزہ شرط نہیں ہے اعتکاف کے لیے، روزہ ایک الگ عبادت ہے، اعتکاف ایک الگ عبادت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اعتکاف نہیں ہے مگر جامع مسجد میں۔ اب جامع مسجد وہی ہوئی جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، ہاں، لیکن ابو داؤد رضی اللہ عنہ نے، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے، کہتے ولا باس برجالہ، اس کی جو سند میں راوی ہیں وہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ حدیث آخر تک موقوف ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ ان کا قول ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو بہتر تو یہ ہے کہ اعتکاف جامع مسجد میں ہو، اور نہیں تو کم سے کم اس مسجد میں ہو جہاں 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔